عزیز دوستوں، میں اپنے اس مضمون کو، اس بات کو اس چند الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ احمدیہ گزٹ جنوری فروری 2008 جماعت کینیڈا کا اگر آپ کو مل سکے، اور میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم اس کو ان کے پیجز کو سکین کر کے اپنی سائٹ پہ دے سکیں، آپ اس کو پڑھیے گا۔ اور خصوصی طور پہ میری یہ گزارش ہے احمدی حضرات سے، احمدی دوستوں سے، کہ آپ اس مضمون کو پڑھیے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ تعصب اور طرفداری کی عینک اتار دیں اور کوشش کریں کہ نیوٹرل ہو کر غیر جانبداری سے اگر آپ اس مضمون کا مطالعہ کریں جو کہ مولوی نسیم مہدی نے اداریہ کے طور پہ لکھا ہے، اور جس میں مرزا بشیر الدین محمود کی تعریف و توصیف کی گئی ہے اور انہیں مسلم معود اور ایک اسلام کا سپاہی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے اس دامن کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ جو ان کے دامن پہ لگے ہوئے وہ سیاداب، جو ایک معصوم عورت سکینہ جس کی عزت لوٹنے کے ضمن میں ان کے ہاں، اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا، اور وہ چیختی چلاتی رہی، اور اس نے اپنے خاوند سے کہا، اور اس کا خاوند جو ایک صوبائی امیر تھے، اس نے جا کر مرزا بشیر الدین محمود سے اس کا ذکر کیا، اور مرزا بشیر الدین محمود نے اس کو ایک لفافہ دیا تھا، خط دیا تھا کہ یہ تم یہاں نہیں بلکہ تنہائی میں گھر جا کے پڑھ لینا۔ اس میں یہ اعتراف موجود ہے۔ مصروفوں کو یہ شخص مرزا محمود جو مسلم معود ہے قادیان میں لے کے آتا ہے۔ اب صرف اسی بات کے اوپر کہ یہ میں جماعت کے ان پڑھے لکھوں کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، اگر مصروفوں قادیان میں آئی تھی تو کیوں آئی تھی؟ اگر مرزا محمود لاہور کے سیسل ہوٹل سے اس اطالوی ڈانسر کو قادیان لائے تھے تو کیوں لائے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی اسکول کی استانی ہوتی، کسی درس گاہ میں یہ پڑھاتی ہوتی اور وہاں سے لے کے آتے تو بجا کیا جواز ہے؟ کیا دنیا میں اس وقت کوئی استانی، کوئی باعزت عورت ڈانسر کے علاوہ ان کو نہ مل سکی جو ان کے خاندان کی عورتوں کو انگریزی پڑھاتی؟ آپ حوالہ کے لیے الفضل، جو کہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں باقاعدہ طور پہ اس کے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ 1934 کا الفضل کا وہ شمارہ دیکھ لیجئے، اس میں خطبہ جمعہ پڑھ لیجئے مرزا محمود نے کیا اس کے اندر اس چیز کے بارے میں اپنی بہانہ جوئی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نسیم مہدی مولوی کے اس چیز کو کہ وہ کس طرح قرآن کی آیات کو، کہ سورہ البلد ہو، سورہ المومنون ہو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ المومنون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت اپنی والدہ کے ساتھ، اور مرزا بشیر الدین محمود کی ہندوستان سے ہجرت پاکستان کی طرف اپنی ماں کے ساتھ، جن کو اماں جان کہتے ہیں، اس مولوی نے، نسیم مہدی نے، پہلے باپ نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے خدا نے عیسیٰ ابن مریم کہا۔ مولوی نسیم مہدی کہتا ہے کہ نہیں، جس عیسیٰ ابن مریم نے ہجرت کی تھی وہ مرزا بشیر الدین محمود ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ ہجرت کی ربوہ کی طرف۔ آپ اس مضمون کو پڑھیے، اس میں دیکھیے، یہ تضاد دیکھیے، یہ وہ حالتیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ ہم نے تاریخ میں، ہم نے اپنے سابقہ ادوار میں کیا کچھ لکھ دیا، کیا کچھ کہہ دیا ہے، باپ کیا کہہ گیا ہے، بیٹا کیا کہہ گیا ہے، لیکن یہ مولوی اپنی روٹی حلال کرنے کی خاطر انسان ہو
تو پھر بھی اس کو شرم و حیا ہے، لیکن جب انسان انسانیت کے اس درجے سے گر کر اس کی تذلیل کرتے ہوئے ایک سخت کی حیثیت اختیار کر لے تو اس کو تو سوائے دم ہلانا اور تلوے چاٹنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ کہ یہ مولوی نسیم مہدی یہ بھی بھول گیا کہ اسی مرزا بشیر الدین محمود کے باپ نے اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے ماسٹر کا اتنا وفادار ہو رہا ہے کہ اس نے کہا نہیں، یہاں چونکہ مرزا بشیر الدین کے ساتھ اس کی ماں ہے تو لہٰذا یہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو ہجرت کر کے آ رہا۔ میں اپنی بات کو اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ جماعت یہ ہر چیز کو، قرآنی آیات کو، احادیث نبویہ کو جیسے چاہے تروڑ سکتی ہے، مروڑ سکتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں الفاظ کے کھلاڑی ہیں، اور ان کا سب سے بہترین جو کھلاڑی تھا وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تھے، جو لفظوں سے کھیلا کرتے تھے، جنہوں نے لفظوں سے کھیل کر اس مذہب احمدیت کی بنیاد رکھی، اور آج تک یہ لفظوں سے کھیلتے ہوئے، چاہے اس زمن میں انہیں خدا کی ذات سے کھیلنا پڑے یا رسول اللہ کی ذات سے کھیلنا پڑے، یہ گریز نہیں کرتے، انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ ان کی کسی چیز کے اندر، ان کے کسی مضمون کے اندر نہ تو آپ کو محمد کا نام ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے کسی خلفاء کا نام ملے گا۔ ان کے نزدیک اب اسلام جو ہے وہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں یہ رسول اللہ کو لائے ہوئے ہیں، تو آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ یہ اس اسلام کو جو اللہ نے قرآن کی شکل میں محمد بن عبداللہ پہ نازل کیا تھا اس کو مانتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دوستو، احمدی حضرات، اس مضمون پہ اگر کوئی احمدی حق و سچائی اور اپنے ذہن کے اندر اگر کوئی ضمیر رکھتا ہے، اگر اس کا کچھ ضمیر زندہ ہے، اگر وہ کوئی مجھے بات بتا سکے کہ ہاں اس میں یہ چیز ہے، I will salute to that person. ادروائز آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس جماعت کے افراد جیسے بے ضمیر، اس جماعت جیسے برین واشڈ اور انسانیت کی تذلیل کرنے والوں میں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ گزٹ جنوری فروری کے شمارہ اور اس کے اداریہ جو مولوی نسیم مہدی نے لکھا ہے اس کو پڑھ کر اگر کوئی صاحب اپنا تبصرہ کر سکیں، لکھ سکیں، اس کے چیز کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے، یا اس پہ کوئی اگر ان کے ذہن میں سوال اٹھے جو میں نہیں کہہ سکا تو میں ان کا ممنون ہوں گا۔ دوستو آپ پڑھیے گا، میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو سکین کر کے اپنی سائٹ احمدی اور پہ لگا سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔